جمعے کو 3 بار الف لام پڑھنے کی طاقت میرے بھائیوں میری بہنوں، آج جمعۃ المبارک کے دن 3 الفاظ کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے لوح قرآنی کے طاقتور اعمال کہا جاتا ہے۔ آج تک آپ نے جمعۃ المبارک کے دن بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج لوح قرآنی کا جو لفظ الف لام میم ہے، اس کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ ایک تو جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے، ایک تو جمعے کا دن اللہ کریم سے مانگنے کا دن ہے، اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ اور جب جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 قرآنی لفظ الف لام میم پڑھے جاتے ہیں تو پڑھنے والے پر اللہ کی خاص رحمت ہو جاتی ہے، اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موجود ہر لفظ کا معنی بتایا ہے، لیکن لوح قرآنی کے چند الفاظ ہیں جن میں الف لام میم، ہا میم کاف وا ہا یا عین صاد، یہ چند الفاظ ہیں جن کے قرآنی الفاظ کے معنی آج تک نہ کسی کو پتہ ہیں نہ کسی کو معلوم ہوں گے۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج اگر کوئی آپ کو کوئی لوح قرآنی کے لفظی معنی بتاتا ہے تو سمجھ لیں وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے، وہ آپ کو راستے سے بھٹکا رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان راز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اس لوح قرآنی کے ایک چند الفاظ کو پڑھ کر اپنے رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، رب کریم اس بندے کو اپنی عظمت کے مطابق نوازتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو بندہ مجھ پر یقین کرتے ہوئے بغیر اس لفظ کے لفظی معنی کو جانتے ہوئے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ اس بندے کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ قرآنی الفاظ پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، رب سے جو بھی مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، آج کوئی فقر و فاقہ سے نکل کر، غربت سے نکل کر، تنگ دستی سے نکل کر کامیاب ہونا چاہتا ہے، عالی مقام پانا چاہتا ہے، اللہ سے خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے، تو جمعۃ المبارک کے دن صرف 3 قرآنی الفاظ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب خزانوں کے منہ کھول دے گا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج جمعۃ المبارک کے دن صرف 3 قرآنی الفاظ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ بعض اوقات آپ میں سے بہت سے دکانوں یا گھروں میں لوح قرآنی کے تعویذ اور لوح قرآنی کے نقش لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ دیواروں پر لگا دیتے ہیں، دیواروں پر لکھ دیتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جن گھروں کی دیواروں پر لوح قرآنی لکھ دی جاتی ہے، اس گھر میں تمام شیطانی اثرات اگر موجود ہوں تو ختم ہو جاتے ہیں۔ اس گھر میں بھی کبھی جادو جناتی اثرات نہیں ہوتا، کسی بھی طرح کی بد نظری کے اثرات موجود نہیں رہتے۔ اس لیے لوگ لوح قرآنی کو اپنی دکان، دفتر، کاروبار اور گھروں میں لگاتے ہیں تاکہ گھر سے تمام پریشانیاں، بالخصوص مصیبتیں، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں۔ اب اگر یہ لوح قرآنی گھر میں صرف لگانے سے اتنے فائدے ہوتے ہیں، اور جو بندہ جمعے کے دن، جو مومن کی عید کا دن ہے، جو اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش کا دن ہے، جو تمام دنوں کا سردار ہے، جو جمعۃ المبارک کے دن اس لوح قرآنی کو پڑھتا ہے، تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی عظمت کے مطابق اجر و ثواب، اپنی عظمت کے مطابق انعامات سے نوازتا ہے۔ آج اگر کوئی آپ میں بھی اللہ کے اجر و ثواب کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کے خزانے لوٹنا چاہتا ہے، تو دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 قرآنی الفاظ کو بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے مانگیے گا۔ آپ نیا گھر مانگیں گے، آپ کو مل جائے گا، گاڑی مانگیں گے، گاڑی ملے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ میرا رب بڑا رحمان، بڑا کریم ہے، جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے، ہمیں بس مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج جو کامل وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بے بس ہو جاتے ہیں، جو مایوس ہو جاتے ہیں، لاچار ہو جاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ آج اپنی بے بسی سے، لاچاری سے، مجبوری سے جان چھڑا کر جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 قرآنی الفاظ پڑھ کر اللہ کریم سے مانگیے گا۔ میرا یقین کرے دنیا کی ہر شے مل جائے گی۔ ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے آج جمعۃ المبارک کے دن اس پاورفل عمل کو، الف لام میم کو پڑھ کر دیکھیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ جوان بیٹے جو گھروں میں نوکری کے لیے پریشان بیٹھے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے جمعۃ المبارک کے دن یہ کامل وظیفہ پڑھ کر دیکھیں،
انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ واقعی اللہ سے مانگنا اتنا آسان ہے، اللہ سے خزانے لوٹنا اتنا آسان ہے۔ خدا را میری آپ سے گزارش ہے کہ آج وہ لوگ جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کو کسی کو قابو کرنا چاہتے ہیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے، رشتوں میں، آپ کی کامیابی میں، آپ کے کاروبار میں کوئی تایا، چاچا، ماما، پھوپھی، رشتہ دار، ہمسائے رکاوٹ بن جاتے ہیں، آپ کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ایسی کسی اپنے پرائے کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے سخت دل کو نرم کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، یا اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، تو جمعۃ المبارک کے دن یہ قرآنی لفظ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ وہ اسباب بنانے والی ذات ہے، وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے اور 1,00,000 پر 70 لاکھ دے دیتا ہے۔ آج وقت ہے اللہ کریم سے مانگنے کا، آج وقت ہے جمعۃ المبارک کے دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا۔ آج بے گھر ہے، کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہو تو مانگ لو۔ آپ گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، ساری زندگی گناہ کیے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، شرابی زانی رہ چکے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کے دن الف لام میم پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کر کے دیکھو۔ میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے پکا سچا مومن بنا کر اٹھائے گا، آپ کے گناہوں کو بخش دے گا، آپ کا جسم ہلکا ہو جائے گا۔ آج جمعۃ المبارک کے دن اپنے محبوب سے محبت کے لیے وظیفہ پڑھ کر دیکھو، اللہ آپ کے محبوب کے دل میں ایسی محبت پیدا کرے گا کہ وہ دنیا سے لڑ جائے گا، ماں باپ سے لڑ جائے گا، بہن بھائیوں رشتہ داروں سے لڑ جائے گا، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ والوں، ان لوح قرآنی کے اعمال بہت خاص ہیں، یہ اللہ والوں کے وہ خاص راز ہیں جنہیں آج تک کسی نے نہیں بتایا۔ آج تک آپ نے الف لام میم کے بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج جمعۃ المبارک کے دن اس خاص وظیفے کو آج تک کسی نے نہیں بتایا ہوگا، نہ ہی کوئی بتائے گا۔ اور میں جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ کامل وظیفے کی، یعنی اللہ والے جس طریقے سے پڑھتے تھے، جو پڑھتے تھے، جتنی بار پڑھتے تھے، جیسے مانگتے تھے ویسے بتا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ لوگ کہتے ہیں اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لو آپ کا کام ہو جائے گا۔ ہمارا مقصد آپ کی خدمت کرنا ہے اور کامل عمل بتانا ہے، سینے کے وہ راز بتانا ہے جس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو بغیر وقت ضائع کیے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے نظر پیش کرتا رہوں گا۔ جمعۃ المبارک کا پورا دن قبولیت کا ہے، پورا دن ہی اللہ سے مانگنے کا دن ہے، اللہ سے اپنا نصیب لکھوانے کا دن ہے۔ آپ چاہیں آج جمعے کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں، چاہیں تو چلتے پھرتے پورا دن موجود ہے، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، صرف اللہ پر یقین کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے اللہ کے حبیب کی ذات پر درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ آپ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں نام لکھیں۔ انشاءاللہ لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں، لاکھوں لوگ درود پاک پڑھتے ہیں۔ ان میں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت کے ساتھ اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس عمل کا آغاز کر لینا ہے، اور سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی عروج چاہتا ہے، کوئی اچھے سے اچھا روزگار چاہتا ہے، کوئی شادی چاہتا ہے۔
ہر انسان کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اللہ والے فرماتے ہیں آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتے ہیں اللہ فوری طور پر کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے چاہیے، اپنی اوقات نہیں، اپنے رب کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تاؤس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تاؤس تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ولیوں کے طریقے سے یا ربنا پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے۔ یا ربنا پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یار جب دینا رب نے ہے، مانگنا رب سے ہے، دینے والی ذات رب کی ہے، تو پھر ہم کون اور کیوں ہوتے ہیں کہ آپ کو وظیفہ نہ بتائیں؟ آپ یا ربنا پڑھ کر اللہ سے مانگیں۔ میں نے تھوڑی دینا ہے، میرے رب نے دینا ہے۔ جب کوئی بندہ جمعۃ المبارک کے دن اللہ کو یا ربنا کہہ کر پکارتا ہے، جب انسان ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، جب کبھی آپ پریشان ہوتے ہیں، تنگ دست ہوتے ہیں، تو انسان کے لہجے میں مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے، سسکیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن یا ربنا پڑھنے سے اللہ کی ذات توجہ کرتی ہے کہ یہ کون مجھے یا ربنا کہہ کر پکار رہا ہے۔ آپ جب یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے، آپ کے قریب سے سنتا ہے آپ کو، آپ کی طرف توجہ مرکوز کرتا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار یا ربنا پڑھنا ہے۔ 11 بار یا ربنا پڑھنے سے اللہ آپ کے قریب ہو جائے گا، آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ یا ربنا پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے 11 بار یا ربنا پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا 11 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے قریب ہو گئے، اللہ کے لاڈلے ہو گئے۔ اب یا ربنا پڑھنے کے بعد، اللہ کو راضی کرنے کے بعد اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اللہ سے اپنی حاجات پوری کروانے کا وقت ہے، اللہ سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ اب اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ قرآن مجید پر لکھا ہے کہ ان الفاظ کے لفظی معنی آج تک کسی کو معلوم نہیں ہے، نہ کسی کو معلوم ہوں گے، لیکن جو لوح قرآنی کے ان چند الفاظ کو پڑھ کر اللہ سے مانگے گا، میرا رب اپنی عظمت کے مطابق اس بندے کو اجر و ثواب اور انعامات سے نوازے گا۔ آج اللہ کی عظمت کے مطابق خزانے لوٹنے کا وقت ہے، آج اللہ کی عظمت کے مطابق نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ آپ نے الف لام میم کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ پڑھتے چلے جائیں اور دل ہی دل میں اپنے رب سے مانگتے چلے جائیں۔ میرا رب بڑا رحمان، بڑا رحیم ہے، جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا کرتا ہے۔ بس ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں بس مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ جس گھر سے نحوست کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ نے الف لام میم کو 100 دانے کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میرا رب دینے پر قادر ہے، وہ دینے والا ہے، بڑا رحمان، بڑا کریم۔ آج اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کے معجزات، اللہ کے کمالات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو الف لام میم کی یہ تسبیح کر لو۔ 100 بار کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھنا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان جلد بازی میں، لاپرواہی میں کم یا زیادہ بار پڑھ جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس طرح وظیفے کی تاثیر اور طاقت ختم ہو جاتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں، جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے۔ ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں جس پر نمبرنگ آتی ہے۔ آپ نے پڑھتے چلے جانا ہے، 100 بار مکمل پڑھنا ہے، اور 100 بار الف لام میم پڑھنے سے آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا۔ آج اللہ کریم سے ضد کر کے مانگو، گھر چاہیے گھر مانگو، قرض سے نجات چاہیے مانگو، کاروبار میں ترقی چاہیے، کسی کو قابو میں کرنا ہے، کسی سے اپنے حق میں کوئی فیصلہ کروانا ہے، کسی کو مٹھی میں کرنا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے۔ دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں آ کر گر جائے گی۔ لوح قرآنی کی تاثیر اور طاقت بیان کرنا شروع کروں اللہ والوں کے طریقے سے تو ویڈیو اتنی لمبی ہو جائے گی، پھر میں اس کی پھر بھی تاثیر اور طاقت بیان نہ کر سکوں گا۔ صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ کا حکم ہے کہ لوح قرآنی پڑھ کر جو مانگو گے میں اپنی عظمت کے مطابق عطا فرماؤں گا۔ یعنی آج آپ کو نوکری چاہیے،
اللہ آپ کی عظمت کے مطابق آپ کے رزق میں بہتر فیصلے فرمائے گا۔ آپ قرض سے نجات مانگیں گے، اللہ اپنی عظمت کے مطابق جلد آپ کو آپ کے قرض سے خلاصہ رحمت عطا فرمائے گا۔ اسی لیے الف لام میم الف لام میم الف لام میم کو گن کر 100 بار پڑھنا ہے، اور 100 بار مکمل وظیفہ ہوتے ہی ایک بار کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات چن لیتی ہے، جسے اللہ کی ذات دولت سے رزق سے نوازنا چاہتی ہے، کامیاب انسان بنانا چاہتی ہے۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے تو ایک بار کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ الحمدللہ لکھنے کے بعد الف لام میم کی ایک تسبیح کرنے کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ ان ناموں کی تسبیح جب الف لام میم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، لوح قرآنی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، تو دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھتی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ چند سیکنڈ کے اندر معجزے دیکھیں گے، بیٹھے بیٹھے آپ کے حق میں بہتر فیصلے ہو جائیں گے، بیٹھے بیٹھے آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے اللہ کے 2 نام یا باسطو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا باسطو یا فتاحو، یہ 2 قرآنی لفظ، یہ 2 اللہ کے نام الف لام میم کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن پڑھنے والا ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھے۔ یہ کامل عمل یہ ہر کسی کو نہیں نصیب ہوتا۔ اگر کسی کو نصیب ہو جاتا، اگر کسی کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے اور شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، تو وہ کامنٹ سیکشن میں دعائیں دینے پر مجبور ہو جائے گا کہ اس عمل کی کتنی تاثیر ہے۔ اللہ والو، اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، لیکن ایک بار اس ویڈیو کو لائک اور کم از کم 3 لوگوں کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک چلی جاتی ہے، کسی حاجت روا تک چلی جاتی ہے، تو اللہ آپ کو بھی برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ آپ نے یا باسطو یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ نے یا باسطو یا فتاحو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا باسطو یا فتاحو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا باسطو یا فتاحو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا باسطو یا فتاحو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھتے چلے جائیں اور اللہ کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ یا باسطو یا فتاحو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا باسطو یا فتاحو کو 11 بار پڑھتے دوران اللہ والے فرماتے ہیں کہ گن کر یا کاغذ پر لکھ کر 11 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھو گے تو اللہ 11 کی 11 مقاصد میں کامیابی یقینی بنا دے گا۔ اللہ والو، یہ کامل وظیفہ ایک بار کرنے کی دیر ہے، دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ جمعے کے دن کی آپ کی زندگی کا نیا آغاز کر دے گا۔ جس گھر میں یہ وظیفہ جمعے والے دن پڑھا جائے گا، اس گھر کے تمام افراد اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس گھر کا بچہ رہتی دنیا تک دولت میں کھیلے گا، بند کاروبار چل پڑیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے، بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کاش یہ وظیفہ پہلے پڑھ لیا ہوتا۔ یا باسطو یا فتاحو کو پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود شریف پڑھ لیجئے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور درود شریف آخر میں پڑھ لیں تو اللہ پاک سے اپنی مقاصد کی جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، ان کے لیے دعاؤں کو مانگتے مانگتے جھولیاں بھر بھر کر دعائیں مانگیے گا۔ انشاءاللہ جو مانگیں گے رب کریم فوری طور پر عطا کر دیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔